اسلام آباد میں شدید تناؤ ہے. تمام ملک میں اس وقت ایک کشیدگی اپنے عروج پہ ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ آنے والے دنوں میں یہ کیا صورتحال بنے گی. احتجاج ہوگا نہیں ہوگا, کنٹینرز, پولیس کی بھاری نفری, موٹر ویز بند ہیں. یہ پولیٹیکل جو ٹرموائل ہے, جو اس کا اینڈ گیم کا ہے, یہ کس طرف جا رہا ہے اور کہاں جا کے ختم ہوگا. اور ظاہر ہے کہ ایک سیاسی عدم استحکام میں پھر معاشی استحکام ناممکن ہوتا ہے, اور ساتھ ہی سیکیورٹی کا کرائسس جو ہم نے گزرے چند دنوں میں دیکھا, خاص طور پہ کل, اس قدر شہادتیں, اور یہ ایک معمول سا بن گیا ہے کہ دہشت گردی جو ہارڈ کور ٹیررزم تھا وہ ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہا ہے, جس کے بارے میں کچھ سال پہلے ہم تمام دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ دہشت گردی کا اگر مکمل کہیں سے خاتمہ ہوا ہے تو وہ پاکستان ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. اب یہ جو سارا جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ پاکستان تک ہی محدود ہے, یہیں تک ہم دیکھ رہے ہیں, یا یہ سرحدیں عبور کر کے یہ پوری دنیا کو ایسا لگتا ہے کہ اپنے یہ جو شعلے ہیں, یہ جو بے چینی ہے, ہیجان ہے, بحران ہے, جنگیں ہیں, قتل عام ہے, یہ یہ شاید پوری دنیا میں ہے یا دنیا کے کئی ملکوں میں ہے. میرے ساتھ آج کی نشست میں پروفیسر عادل نجم صاحب موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, چاہے ہم فلیچر سے سٹارٹ کریں, چاہے ہم اس کو جو ہے وہ لمس تک لے آئیں, پھر ہم چاہے جو WWF تک لے, یا ہم اس کو جو نوبل پرائز کے لیے ٹیم تھی 2007 میں, نہیں میری پہچان, ہم دوست ہیں. دوستو بہت شکریہ تشریف آوری کا. تھینک یو. اس سے پہلے جب آپ سے گفتگو ہوئی تھی تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ 2024 جو ہے وہ ایک تو اس وقت یہ ہمارا اندازہ تھا کہ کچھ دنوں کے بعد یہ جو غزہ کا معاملہ ہے شاید یہ کسی طرف رک جائے, جا کے تھم جائے کوئی, اور یہ بھی اس وقت تک تھا کہ شاید یہ یوکرین کی جنگ بھی کسی طرف چلی جائے. اور پھر ہم مختلف الیکشنز بھی ڈسکس کر رہے تھے, اور ایک یہ خیال تھا کہ ان انتخابات کے نتیجے میں کوئی دنیا شاید, یعنی ایک امید, لیکن سال کا جو آخر ہے اور آپ سے دوبارہ گفتگو ہو رہی ہے تو ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ ہم نیچے سے نیچے جا رہے ہیں. میرے خیال میں نے شاید تب بھی وہ شعر پڑھا تھا کہ ہر سال یہ سمجھ کے گزارا ہے صبا, یہ عشق کی صدی میں عداوت کا سال تھا. یہ ایک اور سال جو ہے عداوت کا ویسے ہی گزر گیا. آپ نے ابھی اپنے ابتدائیے میں جو بات کی ہے, آپ نے جو لفظ استعمال کیے تو میں لکھ رہا تھا, تناؤ, کشیدگی, ٹرموائل, بے چینی, ہیجان, بحران, یہ سارے الفاظ آپ نے استعمال کیے. اور یہ سارے الفاظ میرے خیال میں اس وقت آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں تو بالکل اسی طرح استعمال ہوں گے جیسے آپ نے کیے. جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کیفیت وہی ہے یا ان کی مینیفیسٹیشن وہی ہے, لیکن جس ملک میں میں رہتا ہوں, امریکہ, وہاں کا ہیجان, وہاں کا تناؤ, وہاں کا ٹرموائل. میں ابھی سینٹرل ایشیا میں تھا, وہاں بحران. اگر آپ یورپ دیکھیں تو وہاں کشیدگی. تو یہ ایک عالمی, اس کو آپ ملیز کہہ لیں, اس میں سے جو لفظ آپ کے سننے والوں کو پسند آئے وہ اٹھا لیں, لیکن یہ ایک گلوبل پزل کا پیس ہے. اینڈ آئی ڈو تھنک کہ اسے ہمیں اس گلوبل پزل کا پیس دیکھنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا بحران جو ہے کسی عالمی بحران کی وجہ سے, لیکن جب جس طرح وہ چیچک کے دانے نکلتے ہیں نا اور تمام جسم کو وہ چھا جاتے ہیں, اس وقت اگر آپ دنیا کو دیکھیں, دنیا کو اگر کسی اور سیارے سے کوئی دیکھ رہا ہو تو وہ کیا یار ادھر نہ ہی جاؤ تو اچھا ہے. یہ والا جو ہے نا پلانٹ, یہ اس وقت کوئی اچھی حالت میں نہیں ہے, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ کلائمیٹک ہو, چاہے وہ ملٹری. آپ سے ڈاکٹر صاحب جو بات ہوئی تھی پچھلی نشست میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیا یہ 1913 1917 1914 کیا یہ پہلی, تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں, یہ دونوں آپ نے 1924 کہا تھا غالباً. ہاں میں نہیں, میں میرے خیال میں 13 اور 24 وہ جو دو ہم نے کئی بار یہ بات, اور آپ نے دوسری بات یہ کہی تھی کہ پہلی جنگ عظیم کوئی بھی ختم نہیں ہوئی تھی.
ہاں پہلی جنگ عظیم اور دوسری آئی ایم ناٹ شیور کہ دو فرق تھی. اچھا میں اب آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی؟ آج 2024 میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. آئی ڈونٹ نو یار, آئی ڈونٹ نو ختم ہوئی تھی یا نہیں, لیکن کئی بار یہ لگتا ہے کہ اگر وہ تیسری ہے دوسری ہے, ڈپینڈنگ آن ہاؤ یو آر کاؤنٹنگ, ہم کسی نہ کسی ایک اس قسم کی کشیدگی میں موجود ہیں. 45 میں کیا طے ہو گئے تھے؟ 1945 کے معاملات طے ہو گئے تھے, یا آج اس وقت جو یوکرین, سوویت یونین جو ٹوٹ کے رشیا بنا, یا آپ دیکھیں پیسیفک میں جو معاملات ہیں, جو افریقہ کے اندر معاملات ہیں, جو جو لیٹن امریکہ میں, ٹرمپ کے اوپر میں آتا ہوں لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں سے لوگوں کو سب کو اٹھا کے پھینکیں گے باہر. کیا یہ وہ ایشوز ہیں جو پچھلی 2-3 صدیوں میں نہیں ریزالو ہوئے تھے؟ کالونیز تھیں, یہ تھا, یہ کمپلیٹ نہیں ہوتی. اسی لیے وہ جو ہمارے دوست ہیں نا فرانسس فوکویاما, جب انہوں نے اینڈ آف ہسٹری کا, تو دیٹ واز اے ویری آپٹمسٹک اسٹیٹمنٹ کہ جناب اینڈ ہسٹری اس لیے ہوگی کہ سارے مسائل حل ہو گئے, لیکن وہ ہوتی نہیں ہے نا, ہوتی نہیں ہے. لیکن آئی ڈو تھنک, جو آپ بات کر رہے ہیں, آئی ڈو تھنک, میں اسٹل آپٹمسٹک تو نہیں, لیکن میرے خیال میں جب لمبی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ جو عرصہ تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد کا, اور تقریباً پچھلے کچھ آپ ایک آدھی دہائی کا دیکھ لیں, اٹ مے بی لکڈ ایٹ ایز دی گڈ اولڈ ڈیز, جو کولڈ وار جس میں ہم آپ اور میں پلے بڑے, 50s اور 60s اور 70s میں لوگ, جو ہمیں اس وقت لگتا تھا کہ یار بہت بڑی کشیدگی ہے, وہ ان ریٹروسپیکٹ اے ٹائم آف ریلیٹو اسٹیبلٹی لگتا ہے. اسٹیبلٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھیں ویتنام میں تو نہیں تھی نا جہاں جنگ ہو رہی تھی, جہاں کیوز ہو رہی تھیں اینڈ سو آن سو فورتھ, لیکن ایک گلوبل آرڈر میں یہی اگین جو لفظ آپ نے استعمال کیا, تناؤ, کشیدگی, بے چینی, ہجان, ان کا آئی ڈونٹ تھنک یہ والا لیول تھا. اینڈ بائی دیٹ آئی مین یہ ڈرانے کی والی بات نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی آر لیونگ ان اے اسٹیٹ آف ٹرموائل. یہ جو ٹربولنس ہے یہ اس وقت ڈیفائن کر رہی ہے, اور ٹربولنس کا مطلب ہی یہ ہے, ٹربولنس کا معنی ہی یہ ہے کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے, اینڈ وی ڈو ناٹ نو ہاؤ اٹ ول اینڈ. رائٹ, سو کوئی تعداد نہیں ہے اس وقت, کسی کے پاس نمبرز نہیں ہیں. شاید پہلی جنگ عظیم میں بھی ایسا ہی تاثر ہوگا, باقی کورین وار میں, یا اس کے بعد جو ویتنام وار ہوئی, یا باقی, تو ایک نمبر آتا تھا سامنے. اس وقت کوئی نہیں جانتا نمبر ایز این کہ کتنے لوگوں کی جانیں گئیں, کتنے لوگ زخمی ہوئے. آج آپ ایک بڑے ادارے کے سربراہ ہیں جو ظاہر پوری دنیا میں اپنی شاخیں رکھتا ہے, اور یونائٹڈ نیشنز اور آپ غدارہ اور باقی, کیا کوئی نمبرز ایسے ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ یوکرین رشیا وار میں اتنے لوگ زخمی ہو گئے اور اتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں, یا کوئی ایکوریٹ نمبر ہو کہ جی غزہ میں کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں, کتنے بچے, کتنی عورتیں, کتنے زخمی ہیں, پولیو ہو گیا, اس کے بعد کیا بنا. اور یہ ایک تو اچھا, اب میں آتا ہوں نا ذرا اس کو, میں آپ جہاں رہتے ہیں وہاں سے شروع کرتا ہوں. ٹھیک. ٹرمپ 2.0. اچھا, ٹرمپ 2.0 جو ہے یہ کیا ہے؟ کیا یہ ٹرمپ 1.0 کا ریپیٹ ہے؟ اس سے زیادہ کوئی ٹیم ممبرز آپس میں کیا مختلف, یعنی اچھا پھر جو میں آپ سے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ پرانے ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں آرام سے, گپ لگ رہی ہے, سفیر ہیں, یہ وہ. اب ایلون مسک آ گئے اوپر جناب, وہ پینٹاگن کا چیف جو ہے, وہ پینٹاگن کو کہہ رہے ہیں جنرلز کو فارغ کروں گا, پرانے لائلٹی آ گئی ہے. اچھا جی, تو آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آئی تھنک ہے جان, آئی تھنک ٹرموائل اس وقت جو آپ بے چینی کی پاکستان میں بات کر رہے ہیں کہ ایک اندازہ نہیں ہوتا کہ کہاں چیز جا کہاں رہی ہے. ایک ہوتا ہے نا, ایک سینس ہوتی ہے کہ ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. امریکہ کا اس وقت جو ہے, اور یہ جو ابھی الیکشن ہوئی ہے, میں اس الیکشن کے امریکن الیکشن کے زمانے میں یہاں پاکستان میں تھا, تو آئی واز آلسو ویری سرپرائزڈ. ایک تو کہ ہمیں اتنا شوق کیوں ہے امریکن الیکشن فالو کرنے کا, کہ ٹرانسمیشن بھی ہے, ناٹ ٹو کرٹیسائز, لیکن ہمارا اپنے الیکشنز کے بعد دل ٹوٹ شاید. لیکن دوسرا یہ کہ نتائج کچھ عجیب سے تھے جو, لیکن اور دنیا بھر میں کیونکہ امریکہ کا سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے. لیکن ایک سینس یہ تھی کہ جناب کوئی بڑی میسو چینج آ گئی ہے, اور بڑا ایک لینڈ سلائڈ آ گیا. آئی تھنک ایک میسو چینج آئی ہے, لیکن لینڈ سلائڈ کوئی نہیں آیا. امریکہ آج اتنا ہی ٹوٹا ہوا ہے آج کی تاریخ میں جتنا الیکشن سے ایک دن پہلے تھا. فار ایگزامپل جو ہم لینڈ سلائڈ, ٹوٹا ہوا مینس پولرائزیشن ہے بہت زیادہ. پولرائزیشن بڑا چھوٹا لفظ ہے. آئی تھنک اٹس اے بروکن سوسائٹی. میں آپ کو نمبروں سے بھی اس اگر سمجھا دوں, نمبروں کی آپ نے بات کی, ہم لینڈ سلائڈ کی بات کرتے ہیں. اس وقت جو ٹرمپ اور کاملا ہیرس کا ڈفرنس تھا
वो 2% से कम है. وہ جو آپ نے میپس سے آپ بتا رہے. جی اگر آپ میپ دیکھیں پچھلی 3 الیکشن کا, ٹرمپ کا ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے نا کہ ایک بیچ میں بھی الیکشن آ گئی. اس بار ٹرمپ نے جو ووٹ لیے ہیں جس کو ہم لینڈ سلائڈ کہہ رہے ہیں, دے آر, یہ آ گئے نا 312 226. ہاں یہ ووٹ دیکھیں 76 ملین. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جب ٹرمپ ہارا تھا تو اس نے تقریباً اتنے ہی ووٹ لیے تھے 74 ملین اس سے پچھلی الیکشن میں. اچھا. اور اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ میرے خیال میں فیصلہ انہوں نے کیا جنہوں نے ووٹ نہیں دیا. اچھا, اس سے پہلے ٹرمپ اور بائیڈن میں یہ دیکھیں 74 تھے, اس بار اس کے 76 ہیں, اس کے 81 ہیں. آپ ایڈ کریں تو اصلی ووٹر بینک وہ ہے جس نے فیصلہ کیا یار میں اتنا اک گیا ہوں. اچھا, ایک تیسری سلائڈ بھی تھی اس کو. اچھا تیسری اگر آپ واپس جائیں جب ٹرمپ جیتا جی تو یہ پھر سے وہی الیکشن ہوئی ہے وچ ہی ون, رائٹ. اس میں ووٹ کاؤنٹ کم تھا لیکن تقریباً وہی اسٹیٹس, اور ادھر وہ جیتا ہے لیکن 62,000. ہاں لیکن اوور آل ووٹنگ کم تھی پچھلی 2 الیکشن میں زیادہ. لیکن انٹرسٹنگ تھنگز ہے وہی اسٹیٹ جو سوئنگ تھی, تو ہم جو سوئنگ کہتے ہیں, تو جب جیتا اس کے بعد بائیڈن پہ سوئنگ ہوا, اب ٹرمپ پہ سوئنگ ہوا. تو ایک ملک جو ہے یہ جو ہجان جو ہے وہ یہ بڑا ریل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹرمپ آئے گا تو امریکہ اتنا ہی ڈیوائیڈڈ ہوگا. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سی کہ جو سینٹریفیوگل فورس ہے ٹرمپ کی اور امریکہ کا سارا اٹینشن انورڈز ہوگا. اور جو آپ نے بات کی دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اس بار ٹرمپ کچھ سیکھ کے آیا ہے. فیصلہ یہ کرنا پتہ یہ نہیں ہے کہ کیا سیکھ کے آیا. میننگ اس کو ایک وہ چیز ملی نا جو عموماً پریزیڈنٹ کو نہیں ملتی. بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ سیکھ کر آیا ہے کہ جو اپنا بندہ قابلیتیں ہیں ان کو رکھو سائڈ پہ اور اپنا بندہ رکھنا. مطلب ہم پاکستان سے متاثر ہو گئے ان اے وے. مطلب لائلٹی یہ بھی سیکھ کے آیا ہے کہ دیکھیں یہ ٹرمپ, آئی ڈونٹ تھنک آپ نے بھی شاید کبھی کہا یہ ٹرمپ ریپبلکن یا ڈیموکریٹ نہیں ہے, ٹرمپ ہے. پچھلی بار وہ ریپبلکن ٹکٹ پہ جیتا اور ریپبلکن پارٹی نے اس کے ارد گرد بیبی سیٹر لگا دیا, اس کا وائس پریزیڈنٹ, ان کا این ایس ایڈوائزر وغیرہ. اینڈ ٹرمپ کے اندر, اینڈ ہی سیز دس پبلکلی, اس کی ریزنٹمنٹ یہ ہے کہ میرے ارد گرد جو لوگ تھے دے ورنٹ لوئل ٹو می. تو اس بار اس نے ایک کے بعد ایک لوئلٹی ٹرمپس ایوری تھنگ ایلس, رائٹ. اب یہ لوئلٹی جو اس نے لوگ لائے ان کی رہے گی کہ نہیں, کہ یہ ایلون مسک از آلسو ٹرمپ. ایلون مسک بھی کسی اور سے تو لوئل نہیں ہوگا. یہ جو ہے کیا نام ہے وویک, ہاں, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی لوئل ٹو اینی ون. کام کیسے کریں گے مجھے نہیں پتا. ایک پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ تھا, دوسرا جو ہے وہ امیر کبیر. ایٹ دس پوائنٹ دونوں کا ایک وہ ہے, ٹرمپ کے ساتھ کیسے کریں گے, رائٹ. سو مے بی کریں گے, لیکن ایٹ دس اب بیوروکریسی کا اس پہ کیا اثر ہوگا. کیا ول بیوروکریسی فائٹ بیک. آج کی ہی تاریخ میں ان کے جو اٹارنی جنرل کے تھے وہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے اس کو کیا اتنا پریشر کہ ہی از فورس ٹو ٹیک اٹ بیک, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں کہ ٹرمپ نے اس کو کہا یار ہٹ جاؤ, رائٹ. سو آئی تھنک امریکہ کی سیاست اسی طرح ڈیوائیڈڈ رہے گی, جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی اٹینشن انورڈ رہے. اچھا مجھے ایک بات اور پوچھ, ہو ول بی کالنگ شاٹ, اس لیے کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ اگلا پریزیڈنٹ ہوگا, چاہے گا وہ تو دیکھیں نا جے ڈی وینس کیملا ہیرس کی طرح کی تو نہیں ہے, یا ایون اوباما کے ساتھ بائیڈن پیچھے رہتے. یہ تو بہت زیادہ پرو ایکٹیو. ایک بات, ہی از مچ مور آئیڈیولوجیکل دین ٹرمپ. اچھا جو بیٹا ہے وہ آگے ہے شاید داماد سے, جو ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اس بار آگے, وہ کہتا ہے میں لے کر آیا ہوں سب کو. جیریڈ کشنر بھی کہیں سائڈ پہ کہیں آگے پیچھے. اچھا تو یہ جو ٹیم ہے جس میں ہر شخصیت ہی, اچھا اب جیسے فارن پالیسی ایلون مسک چائنا, ادھر رشیا پیوٹن آگے پیچھے, اور جو مارکو روبیو ہیں وہ کیا کریں گے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں ایک منٹ ٹھہر جاؤ بھائی, یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میرے انڈر آتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اوپر تو ایک اور گورنمنٹ کے اوپر گورنمنٹ بیٹھی ہے جو دیکھے گی ان سب کو. اور آپ اگر ان لوگوں کے جو جن کا آپ نے ذکر کیا ان کی پالیسیز دیکھیں انکلوڈنگ, یہ جیلن ہو جائیں گے آپس میں. لگتا تو مشکل ہے نا. اگر ٹرمپ کا کوئی میجک ہے کہ تھوڑی دیر ہو جائیں اور کتنی دیر رہیں, وہ ہوتا ہے کئی بار آپ چاہتے ہیں ایک کیبنٹ جو ایک دوسرے سے لڑے اینڈ برنگز آؤٹ دا بیسٹ. ٹرمپ خود کہاں ہوگا اگر اتنے سارے ٹرمپ ہیں آس پاس. آئی تھنک ٹرمپ کسی اور کو نہیں رہنے دے گا. سو آئی تھنک ٹرمپ کی ہم یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ نمبر 1 فار ٹرمپ از ٹرمپ, رائٹ. سو ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ کتنے لوگ کتنی جلدی چینج ہوئے, ان میں سے کون رہے گا. میں تو یہاں تک کہوں گا جو ناموں کا ہم نے لایا کہ وہ ان میں سے 20 جنوری تک کتنے رہیں گے. اچھا رائٹ, آئی ڈو ناٹ نو, مے بی رہیں گے نہیں, میں لیکن ایک اور پرسنالٹی میں
جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی اوپر اپنے آپ کو دیکھتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ یار دائیں بائیں لوگ میرے مجھ سے آگے نکل رہے ہیں, تو ٹرمپ کیا کبھی آگے رہے گا یا آگے جانے دے گا؟ نہیں, آپ نے کبھی اپرینٹس اگر دیکھا اس کا شو, وہ اپنے بچوں کو آگے نہیں جانے دیتا. اس کے سامنے کوئی بول لے وہ تو بالکل اصلی جو ہے سیٹ ہے کہ ہی از کنگ. اب تو وہ لفظ استعمال ہوتا ہے امریکہ میں کہ کنگ ٹرمپ, اس لیے نہیں کہ وہ کنگ بن جائے گا, لیکن ہز پرسنالٹی, ہز پرسونا اینڈ ہز ورڈز آر کہ ناؤ آئی وانٹ ٹو بی ان فلی کنٹرول. ٹرمپ کی اپنی میرے خیال میں ویو یہ ہے کہ ان کو پہلی صدارت میں فلی کنٹرول ہونے نہیں دیا. ٹرمپ جب کہتا ہے نا مجھ سے بہتر پریزیڈنٹ کوئی نہیں ہے, آئی تھنک ہی بلیوز اٹ. سو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو ہونے دیں گے. آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا, ایک اور اس میں ایڈ کر لیتے ہیں کہ امریکن جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, بیوروکریسی کہہ لیں. لیکن امریکہ کا ایک کمال یہ تھا کہ پریزیڈنٹ آتے تھے جاتے تھے, لیکن ایک جو سسٹم تھا مضبوط اتنا تھا کہ ایون ٹرمپ کی پریزیڈنسی میں دا سسٹم گوز. اس وقت جو انہوں نے لوگ ہائر کرنے والے ہیں ان میں سے کئیوں کا تو کام ہی ہے کہ سسٹم توڑو.